أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد۔ یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں، دو فریق ہیں۔ خصمان تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ دو گروہ ہیں۔ اختصموا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے، فی ربہم اپنے رب کے سلسلے میں۔ یہ دونوں فریق ہیں، گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ فالذین کفروا، چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں، آگ کے لباس ان کے لیے بنا دیے گئے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تراش دیے گئے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس کھولتے ہوئے پانی کو جب ان کے اوپر سے ڈالا جائے گا تو اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں سب پگھل جائے گا اور ان کی کھالیں بھی پگھل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے ہے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ اس آگ سے، اس جہنم سے نکلنا چاہیں گے، جب بھی وہ اس کے کسی عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا، ان کو اس میں دھکیل دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، چکھو اب جلنے کا مزہ، ان سے یہ کہا جائے گا۔ ذوقوا امر کا صیغہ ہے، ذوقوا چکھو، عذاب الحریق جلنے کا مزہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، ہاں جو لوگ بلا شبہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب سونا، اور ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، لؤلؤ موتی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو ان کی رہنمائی پاکیزہ کلمے کی طرف کی گئی ہے، وَهُدُوا اور کی گئی تھی ان کی طیب پاکیزہ من القول بات کلمہ، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی خدائے حمید کی راہ کی طرف ہوگی، وَهُدُوا اور ان کی رہنمائی ہو چکی تھی إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ حمید کے راستے کی طرف، یعنی خدائے حمید اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف ان کی ہدایت ہو گئی ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اب دو گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا اس طرف، آیت نمبر 17 میں، کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب گروہ کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ وہاں صرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا، ان کی تفصیل نہیں بتائی گئی تھی۔ اس آیت کے اندر اس آیت کے مضمون کو کھول کر بیان کیا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا، جو وہاں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ یہ جتنے گروہ ہیں، جتنے طبقات ہیں، فریق ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جنہوں نے اب اس میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، صابی ہیں، مشرک ہیں اور مومن ہیں، ان سب کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کیسا ہوگا، جو حق پر مبنی ہوگا، اس کی وضاحت اس آیت کے اندر کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جن لوگوں نے، اب اللہ نے ان سب گروہوں کو دو میں تقسیم کر دیا ہے، ایک طرف ایمان والا گروہ اور دوسری طرف یہ جتنے بھی ہیں یہود، نصارہ، صابی، مجوسی، مشرکین، یہ سب الگ الگ گروہ تھے، لیکن یہ چونکہ توحید اور اسلام کی مخالفت کرتے تھے تو اس سلسلے میں سب ایک ہیں یہ، اور یہ سب اس میں مشترک ہے، برابر ہے، اس لیے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک کر کے بیان کیا ہے۔ ان سب کا مزاج اسلام کی مخالفت میں ایک ہے، یہ سب مشرک قوم ہیں، کہیں نہ کسی کے یہاں اسلام کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو انبیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے اور اس پر چل رہا ہے، تو اس کو اللہ نے ایک طبقہ، ایک فریق شمار کیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ دوسرے ہیں سب کو ایک کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے۔ اسی اعتبار سے یہاں پر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ کہا کہ اب چونکہ سارے ایک ہی ہیں یہ، تو ان کی سزا ایک ساتھ ذکر کی گئی ہے، اور ان کے اہل ایمان کے انعام کا تذکرہ ایک ساتھ ایک دفعہ کیا گیا ہے۔ اختصموا فی ربہم، جھگڑتے ہیں اپنے رب کے سلسلے میں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے مد مقابل آتے ہیں، اہل ایمان کے مد مقابل آتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کی شرک کرتے ہیں، توحید کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ جھگڑا ہے ان کا۔ اہل ایمان کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، وہ تنہا خالق ہے، وہ تنہا مالک ہے، اس نے کائنات بنائی ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اہل ایمان یہ بات پیش کرتے ہیں۔ اب اس کے سامنے دوسرے لوگ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہے، کوئی قیامت کو نہیں مانتا ہے، کوئی مرنے کے بعد کی اٹھنے کی کو دور کی بات تصور کرتا ہے، تو یہ سب کھلم کھلا اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں۔
تو اب ان کی سزا کا تذکرہ، پہلے کفر کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فالذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جتنی بھی گروہ ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، تو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی سزا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، بہت ہی خطرناک سزا ہے۔ اگر اس منظر کو دیکھیں دل کانپ جاتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ منظر یہاں بیان کرنا بڑا ہی عجیب خوفناک ہے، چیخ و پکار سے بھرپور منظر ہے۔ کیسی اس کے اندر ہلچل ہو رہی ہے، کس طرح بے چینی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ یہ صرف اس لیے بیان کیا ہے تاکہ انسان سدھر جائے، اپنی حرکات سے باز آ جائے، ورنہ وہ بہت ہی انسان کی کو تباہ و برباد کر دینے والا، اس کے دیکھیے کیسی سخت سزا کا تذکرہ کیا ہے کہ منظر دیکھیے کتنا ہولناک ہے، کتنا ڈراؤنی ہے کہ آگ کا لباس کاٹا جا رہا ہے اور ہر شخص کے لیے جدا جدا لباس کاٹا جا رہا ہے۔ دوزخیوں کے سروں پر سخت گرم پانی ڈالا جا رہا ہے، پانی ڈالتے ہی ان کے چمڑے بلکہ جسم کے اندر کے حصے بھی گل سڑ جاتے ہیں۔ لوہے کے کوڑے ہیں اور آگ میں گرم کیا جا رہا ہے ان کو، اور اوپر سے کوڑے پڑ رہے ہیں، سخت سے سخت عذاب میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے، برداشت سے باہر عذاب ہے۔ لوگ گھبرا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جہنم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ تمام کوششیں ان کی لا حاصل ہیں، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سختی سے ان کو پھر دوبارہ اندر میں دھکیل دیا جاتا ہے، سختی سے ان کو ملامت کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ چکھو عذاب کا مزہ، اب چکھو عذاب کا مزہ۔ تم جو اسلام کی مخالفت میں وہاں اپنے آپ کو جلاتے تھے، غصہ ہوتے تھے، آج تمہیں اس کا دیکھو کیا بدلہ مل رہا ہے۔ وہاں یہ اسلام کی مخالفت میں اپنے اندر غصے کی آگ کو بڑھاتے تھے، مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف اپنی اس آگ کو نکالتے تھے، یہاں دیکھو تمہیں اب تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو جو کچھ اس دنیا میں تم نے حق کی مخالفت کے جوش میں نفرت، غصہ، حسد اور انتقام کی جس آگ میں جلتے رہے، آج اس کے نتیجے میں دیکھو آخرت میں تمہارے لیے وہی آگ کا لباس تمہیں دیا جا رہا ہے اور تمہارے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے، جس سے تمہارے جسم کے اندرونی رگیں، ساری کھالیں پگھل کر رہ جائیں گی اور پھر نئی کھال دی جائے گی، پھر تمہاری اس کھال کو پگھلا دیا جائے گا، اور پھر اوپر سے ہتھوڑے تمہارے اوپر پڑیں گے جو تمہارے جسم کے سروں کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ تو کسی طرح سے یہاں بچ نہیں سکتے۔ اب آدمی پریشانی کی حالت من غم من کے لفظ سے یہ بات نکلتی کہ وہاں دوزخ میں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، لیکن لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، کسی طرح اس عذاب سے بچ جائیں، کسی طرح یہاں سے نکل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ دھکیل دے گا اور کہے گا کہ آج مزہ چکھو تم، وذوقوا عذاب الحریق، اور اب جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا اس کا نتیجہ بھگتو، یہ تمہارا مزہ ہے، اب اس کو چکھو۔ دنیا میں جس چیز سے تم کو اتنا عشق رہا ہے، جو تم کرتے آئے ہو، اب اس کا مزہ یہاں چکھو نا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو یہ ایک منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا ہے، بڑے ڈرنے کی بات ہے، اور صحیح عمل کی کرنے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا شمار اس گروہ میں ہرگز نہ فرمائے۔ اللہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی ہر طرح کی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو عزیز طالبات، قرآن کی آیتیں یہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ بس ہم نے ایک گروہ کا تذکرہ پڑھ لیا ہے اور ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ ہمارے دل پر اسی طرح ہونی چاہیے کہ کہیں ہم اس طرح کے اعمال میں ملوث نہ ہو جائے، اللہ کی مخالفت نہ کرنے لگے، دین کو چھوڑنے نہ لگے، ورنہ ہمارا انجام یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو وعیدیں ہیں، جو اللہ ڈرا رہا ہے، جو خوفناک منظر یہاں پیش کر رہا ہے، اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا گروہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے جنتیوں کا،
کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ اب یہ ایک منظر ہے، خوبصورت منظر ہے، وہ ایک ڈراؤنا منظر تھا، ایک خوفناک منظر تھا، ایک چیخ و پکار سے بھرا ہوا منظر تھا، ایک عجیب و غریب ایسا ڈراؤنی منظر تھا جس سے طبیعت ہل کے رہ جائے، انسان ہکا بکا رہ جائے، دل و دماغ میں اس کے ایک خوف و دہشت پیدا ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک خوشی کا منظر ہے، ایک جو ہے دلکش منظر ہے، جس کی آنکھیں جس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، آدمی اس کو دیکھتا ہی رہے اگر وہ منظر بیان کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارا بھی اس میں شمار عطا فرمائے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو اور نیک عمل کیے، ساتھ ساتھ انہوں نے، دیکھیں ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اور صالح کہتے ہیں، صالحات اس کی جمع ہیں کہ وہ کام اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہو، یہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ صالح جبھی بنے گا جب کہ ہم وہ کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہو اس کو، اور وہ کام اللہ ہی کے لیے کیا جا رہا ہو، اس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو اور وہ کام اللہ کے لیے ہی کیا جا رہا ہو تو عمل صالح کہلائے گا، اور وقت کی وہ ضرورت بھی ہو، یعنی جس وقت جس کام کی جتنی ضرورت ہے اور اس کو اس کے مطابق کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ صالح بنتا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی ایمان کے ساتھ ایمان کا تذکرہ آتا ہے، وہ عمل صالح کا تذکرہ آتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ عمل صالح اصلاً ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اہل ایمان صحیح معنی میں وہی ہیں جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے، ایسے باغات، ایسی جنت عطا کرے گا، نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، انہار ہیں، نہرون کی جمع نہار، نہریں ہوں گی، شیریں پانی کی ہوں گی، شراب کی ہوں گی، اور بھی اللہ تعالیٰ وہاں بے شمار نہریں، اس لیے کہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع دو سے زیادہ پر استعمال ہوتی ہے، تین اور تین سے زیادہ کے لیے، تو وہاں نہریں ہی نہریں ہوں گی۔ اور کیا ہوگا، یحلون فیہا من اساور، ان کو آراستہ کیا جائے گا وہاں پر کنگنوں سے، سونے کے اور موتیوں سے، کنگن پہنائے جائیں گے ان کو وہاں پر، اور جو ہے سونے کے اور موتی ان کو پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس بھی ریشم کا ہوگا۔ اب یہ چیزیں دنیا میں مردوں کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ وہ ریشم پہنیں، اسی طرح ان کے لیے جائز نہیں کہ سونے کے کنگن پہنیں اور موتیوں کے ہار پہنیں، یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خواہش ان کی جنت میں پورا کرے گا کہ جنت میں یہ سب عطا ہوں گے۔ وہ دنیا میں بہت سے بادشاہوں کا طرز رہا ہے کہ وہ اپنے شاہانہ تخت پر جب بیٹھتے ہیں تو اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کے لباس ریشم کے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کڑے ہوتے ہیں، کنگن ہوتے ہیں، اور ان کے گلے میں موتیوں کی مالائیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ریشم لباس مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح یہ سونے چاندی یہ سب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، ان کے تمام کپڑوں کو اللہ تعالیٰ، فرش کو، پردے کو، ہر طرح کی جو بھی ان کو دے گا وہ ریشم کے ہوں گے۔ جو دنیا میں سب سے بہتر لباس سمجھا جاتا ہے وہاں جنتیوں کا ہوگا، اور دنیا کی جو ریشم ہے وہ اس جنت کی ریشم کے بارے میں کے تعلق سے کچھ بھی جوڑ نہیں ہے اس کا۔ جنت تو چیز ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کانوں نے ایسا سنا ہوگا، اور نہ دل پر اس کا خیال ہوگا جب اس جنت کو وہ دیکھے گا، ایسی ہوگی وہ جنت۔ تو دنیا کے ریشم تو صرف نام کی ریشم اس میں ہوتی ہے، اس کی عمدگی تو کل قیامت میں محسوس ہوگی جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نکلے گا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا، اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا۔ دیکھیے ایک لباس وہ ہے جو وہاں جہنمیوں کو دیا جا رہا ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کا لباس آگ سے تیار کیا ہوا ہوگا، پورا لباس ان کا آگ کا ہوگا، اور یہاں ریشم کا ہوگا،
جو نرم ہوتی ہے ریشم، جو ان کو سکون ملے گا اس کے اندر، وہاں بے چینی، یہاں سکون، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو اچھے کام کرو گے، نبی کی بات مان کر زندگی گزارو گے تو یہ نعمتیں تمہیں ملیں گی، اور ان کی مخالفت میں زندگی گزارو گے تو پھر یہ عذاب کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ریشم کا لباس، ریشم، سونا، چاندی، یہ دنیا میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا، اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا پیے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھائے گا پیے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر رکھی ہیں۔ ریشم کا لباس جنتیوں کا لباس ہوگا، سونے چاندی کے ہیرے جواہرات ان کو عطا کیے جائیں گے، یہ جنتیوں کا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کو جنت کیوں ملی ہے؟ یہ اس لیے ملی ہے کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو یعنی اہل جنت کو کلمہ حمد و شکر کی طرح کی توفیق دی گئی تھی، ہدایت کی گئی تھی۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں اس میں، دنیا میں چونکہ وہ لا الہ الا اللہ کو انہوں نے تسلیم کیا، ایمان لائے اور اسی پر زندگی گزاری، یہ بھی مراد ہے، اور یہ بھی ہے کہ آخرت میں جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا تو ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے گا کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وہ کہیں گے جنتی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچ کر دکھا ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اور دوسری جگہ بھی ہے سورہ فاطر کے اندر کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غموں کو دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے، اور بڑا قدردان ہے، اور جس نے اپنے فضل سے ہمیں یہ پرسکون جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بھی مراد ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ یہ کلمے کہیں گے، اور یہ بھی مراد ہے کہ ان کو دنیا میں ایک بھلی بات کی طرف، کلمہ توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا، تو وہ اس کلمے پر تھے، یہ بھی مراد ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، صراط الحمید سے مراد یہ حمد والا راستہ ہے، یعنی حمید اللہ کی صفت ہے، قابل تعریف، لائق حمد و ثنا، اس کی راستے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو وہ ہدایت یافتہ تھے، اور وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے، جنت والا راستہ ہے، یہ اس پر گامزن رہے، تو یہاں وہ مراد ہے۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان جنتوں میں رکھے گا۔ تو یہ دو اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیے ہیں اور دکھایا ہے یہاں پر کہ جو ایمان والے ہیں ان کو کیا انعام ملے گا، ان کے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں کس طرح اللہ ان کی عزت کرے گا، کس طرح ان کو نوازے گا، یہ ایک منظر، خوبصورت منظر اللہ نے یہاں پیش کیا ہے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کا ایک خوفناک منظر، چیخ و پکار سے بھرا ہوا منظر یہاں پیش کیا ہے کہ جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، آخری نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان میں یہ سب گروہ شامل ہے، چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، اور صابئین ہوں، مشرکین ہوں، مجوسی ہوں، سب اس کے اندر داخل آ گئے اس گروہ کے اندر کہ یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، یہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کل قیامت میں ان کو یہ سزا ملے گی، یہ خطرناک عذاب، خوفناک عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا۔ ان دو گروہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرح بیان کیا ہے کہ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، کہ یہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ کامیاب ہونے والا ہے اور ایک گروہ ناکام ہونے والا ہے۔ اور آیت نمبر 17 میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مجمل بات بیان کی تھی کہ
کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ یہ آیت اسی کی تشریح کرتی ہے کہ وہ فیصلہ کس طرح ہوگا، یہ اس کو بیان کر دیا ہے۔ ہم یہاں پہنچے ہیں آیت نمبر 24 تک، آئندہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔